السلام علیکم ڈیفینس ویورز، ویلکم ٹو اٹلا ڈیفینس۔ فرینڈز، آج ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے ایرانین نیوی کے لیے ڈیولپ کی گئی اسٹیلتھ کورویٹس کی اسپیسیفیکیشنز اور کیپیبلٹیز کے بارے میں۔ فرینڈز، سب سے پہلے تو ان کورویٹس کے ڈیزائن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ایران کی طرف سے ان کورویٹس کو اسٹیلتھی ڈیزائن دیتے ہوئے کیٹامین ٹوین ہل پر ڈیولپ کر کے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ فرینڈز، یہاں پر ایران کی طرف سے یو ایس نیوی کی طرف سے یوز کیے جانے والی لٹورل کلاس شپس کے اسٹیلتھی ڈیزائن سے حاصل ہونے والے فیچرز اور کیپیبلٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان ویسلز کو ایرانی نیوی کے لیے ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایران کی طرف سے ان اسٹیلتھی کورویٹس کو اسی لیے ڈیزائن کیا جا رہا ہے کیونکہ ایران یہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یا اسرائیل کی طرف سے اگر کوئی اٹیک ایران پر کیا جاتا ہے تو وہ پرشین گلف کے سی سے ہی اسٹارٹ کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے فرینڈز، خصوصی طور پر ایران کی طرف سے امپورٹنس دیتے ہوئے ان اسٹیلتھی کورویٹس کو ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ ان کورویٹس کو پرشین گلف میں تعینات کرتے ہوئے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے کیے جانے والے نیول اور ایئر اٹیک کے خلاف بہتر انٹرسیپشن کی جائے، بلکہ ان کورویٹس کی ڈیٹیکشن اور ٹریکنگ کے لیے بھی ان دونوں ہی ممالک کے لیے دشواری پیدا کی جائے۔ فرینڈز، آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایران مسلم امہ کا وہ پہلا کنٹری بن چکا ہے جو کہ انڈیجینسلی اتنی کٹنگ ایج ٹیکنالوجی پر بیسڈ ان اسٹیلتھی کورویٹس کو ڈیولپ کر رہا ہے، اور ایران کی طرف سے ایسا پہلا اسٹیلتھی کورویٹ ڈیزائن کیا گیا ہے جس کو نیول ٹرمز میں گائیڈڈ میزائل کورویٹس کی کیٹیگری میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ فرینڈز، یہاں پر ایرانی نیوی کی طرف سے 5 سپٹمبر 2022 میں ہی ان اسٹیلتھی کورویٹس کو آفیشلی ایرانی نیوی میں کمیشن کیا جا چکا ہے۔ فرینڈز، یہاں پر ایران کی طرف سے ان شہید سلیمانی اسٹیلتھی کورویٹس کو فیوچر میں ہونے والی پرشین گلف کے سیز میں نیول وار میں تیزی سے تعینات کرنے کے لیے ان کورویٹس کو خصوصی طور پر ایرانی نیوی کے بندر عباس کے ہوم پورٹ پر تعینات کیا گیا ہے۔ باقی ایران کی طرف سے ان کورویٹس کو خصوصی طور پر کیٹامین ڈیزائن پر اسی لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ ان کورویٹس کی راڈار سگنیچرز اینیمیز کے راڈارز کی پکڑ میں نہ آ سکیں، اور اس کے علاوہ ان کورویٹس کی ٹوٹل ڈسپلیسمنٹ 600 ٹنز جبکہ ان کی لینتھ 65 میٹرز اور ان کا بیم 14.5 میٹرز کا رکھا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ان شہید سلیمانی اسٹیلتھی کورویٹس کے پرپلشن سسٹم کو پاور دینے کے لیے 4 ڈیزل انجنز کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے، جس کی بدولت یہ اسٹیلتھی کورویٹس 5000 نوٹیکل مائلز کی رینج میں 32 نوٹس کی میکسیمم اسپیڈ بھی اچیو کر سکیں گے۔ اس کورویٹ کے ایڈیشنل فیچرز میں ایران کی طرف سے اسپیسیفکلی ان کورویٹس کے ہل کو اسٹیل کے بجائے الومینیم مٹیریلز پر ڈیولپ کیا گیا ہے۔ فرینڈز، یہاں پر ایران کی طرف سے ان اسٹیلتھی کورویٹس کو خصوصی طور پر اسٹیل کے بجائے الومینیم پر اسی لیے ڈیولپ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کورویٹس کے ویٹ کو نہ صرف کم رکھا جا سکے بلکہ یہ الومینیم مٹیریلز ان کورویٹس کو اینیمیز کی طرف سے بچھائی گئی سی مائنز کے خلاف بھی کافی بہتر پروٹیکشن اور ریزسٹنس فراہم کریں گے۔ ان الومینیم مٹیریلز کی بدولت ان کورویٹس کو سی کروژن کے خلاف بھی بہتر ریزسٹنس تو فراہم ہوگا ہی، بلکہ ان کورویٹس کی لائف اسپین میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کورویٹس کی مینٹیننس میں بھی کم ٹائم اور خرچہ لگے گا۔ فرینڈز، اب بات کر لیتے ہیں ان شہید سلیمانی اسٹیلتھی کورویٹس کے ویپنز پیکیج کے بارے میں۔ فرینڈز، یہاں پر ایران کی طرف سے ان اسٹیلتھی کورویٹس پر 6 اینٹی شپ کروز میزائلز کو ہاؤس کیا گیا ہے۔ ان 6 اینٹی شپ کروز میزائلز میں سے 4 میڈیم رینج اینٹی شپ کروز میزائلز جبکہ 2 شارٹ رینج اینٹی شپ کروز میزائلز کو یوز کیا گیا ہے۔ یہاں پر ان کورویٹس پر جو 4 میڈیم رینج اینٹی شپ کروز میزائلز یوز کیے جا رہے ہیں وہ چائنا سے حاصل کردہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت C-802 اینٹی شپ کروز میزائلز کے بیس لائن پر ایران میں ہی ڈیولپ کیے گئے نور اور غدیر کے نام سے اینٹی شپ کروز میزائلز ان کورویٹس پر ہاؤس کیے گئے ہیں۔ ان میزائلز کی میکسیمم آپریشنل اور ہٹنگ رینج 300 کلومیٹرز کی بتائی گئی ہے۔ باقی ان 6 اینٹی شپ کروز میزائلز میں سے جو 2 شارٹ رینج اینٹی شپ کروز میزائلز یوز کیے جائیں گے وہ ایران کے ہی اپنے ڈیولپ کیے گئے
नासिर एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल्स इन कॉर्वेट्स के साथ इंटीग्रेट किए जाएंगे। इन नासिर एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल्स की मैक्सिमम हिटिंग रेंज 90 किलोमीटर्स की बताई गई है। मज़ीद यहाँ पर ईरान की तरफ से इन कॉर्वेट्स के ज़रिए लैंड टारगेट्स को हिट करने के लिए ईरान में ही डेवलप किए गए अबू मेहदी जैसे लैंड अटैक क्रूज़ मिसाइल्स भी 6 के नंबर में इन शहीद सुलेमानी कॉर्वेट्स पर इंटीग्रेट किए गए हैं। बताया ये जा रहा है कि ये अबू मेहदी एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल्स 700 किलोमीटर्स की रेंज में टारगेट्स को हिट करने की सलाहियत रखते हैं। इन कॉर्वेट्स के दीगर वेपन्स पैकेज में एक 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन भी इन कॉर्वेट्स के फ्रंट पर इंटीग्रेट की गई है, जबकि एनिमीज़ के एयर थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए ईरान में ही डेवलप किए गए सैयद 1 और 2 जैसे वर्टिकल लॉन्च्ड बेस्ड 16 के आसपास सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी इन कॉर्वेट्स पर इंटीग्रेट किए गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ डिफेंस सोर्सेज की तरफ से ये भी कहा गया है कि ईरान की तरफ से रशिया से हासिल करदा एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट भी इन कॉर्वेट्स पर इंटीग्रेट किया गया है। फ़िलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन इस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट के बारे में पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं। जैसे ही कोई फ्रेश इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में इस कॉर्वेट के बारे में आती है तो आपसे फ्यूचर में ज़रूर शेयर की जाएगी। बाकी मज़ीद एनिमीज़ की तरफ से फ़ायर किए गए मिसाइल्स के ख़िलाफ़ एडिशनल प्रोटेक्शन फराहम करने के लिए ईरान की तरफ से इन कॉर्वेट्स पर 20 मिलीमीटर की 3 बैरल पर बेस्ड 4 गैटलिंग गन्स भी इंटीग्रेट की गई हैं और इन गैटलिंग गन्स के साथ साथ एनिमी मिसाइल्स को सॉफ्ट किल के ज़रिए न्यूट्रलाइज करने के लिए इन कॉर्वेट्स पर 2 चाफ डिकॉय डिस्पेंसर्स भी इंटीग्रेट किए गए हैं। और इसके अलावा इन शहीद सुलेमानी स्टेल्थी कॉर्वेट्स पर 2 स्मॉल बोट्स के साथ एक एंटी सबमरीन वारफेयर हेलीकॉप्टर और ईरान में ही डेवलप किए गए सी सर्वेलेंस के लिए ड्रोन्स भी कैरी किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर इन शहीद सुलेमानी स्टेल्थी कॉर्वेट्स की कैपेबिलिटीज़ को एनालाइज किया जाए तो अपने लिमिटेड फायर पावर की बदौलत ये ईरानी नेवी को पर्शियन गल्फ़ में कोई ख़ास इफ़ेक्टिवनेस तो फराहम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हाँ ईरान की तरफ से इन कॉर्वेट्स को एक बड़े नंबर में पर्शियन गल्फ़ में तैनात किया जाता है तो ये ईरानी नेवी के लिए इसराइल और यूएस नेवी के ख़िलाफ़ एक सरप्राइज़ अटैक करने की भरपूर काबिलियत रखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी बात पर आज की वीडियो यहीं पर एंड करेंगे। होपफुली आज की वीडियो से आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।